بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اہل تشیع کے حوالے سے بہت ساری گفتگو اپنے مختلف پروگرامز میں کی ہے۔ اب ہم نے چاہا کہ ایک سلسلہ وار گفتگو کی جائے جو مرزا صاحب تشیع کے حوالے سے موقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عزیزان اور جو دوستان ہیں ان کی جانب سے ہمیں کچھ میسیجز موصول ہوتے ہیں جن میں بارہا ان کی طرف سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا، کہا جاتا ہے کہ انجینئر صاحب سے بحث کرنی ہے تو قبلہ ساجد نقوی صاحب کو لائیں، یعنی قائد ملت جعفریہ ساجد نقوی صاحب آئیں، شیخ محسن علی نجفی صاحب آئیں، حافظ ریاض صاحب آئیں، قبلہ آفتاب جوادی صاحب آئیں، اور اس طرح کی بزرگ شخصیات کہ جو علمی اعتبار سے پاکستان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، ان کو کس کے سامنے لایا جائے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے۔ تو ہم نے چاہا کہ اب اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دیا جائے، ان خود عزیزان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جب ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو تشیع کے حوالے سے گفتگو ہے ان کے سامنے رکھیں گے، اور صرف تشیع کے حوالے سے نہیں کہ جو انہوں نے دعوے کر رکھے ہیں تشیع کے حوالے سے، بلکہ خود وہ اپنے اہل تسنن کتب سے، رجالی مبانی سے کسی طور بھی آگاہ نہیں ہے، جیسا کہ واضح کر چکے ہیں ہمارے بعض دوستان کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو انہوں نے کچھ اسناد کے اوپر، خلیفتین کی جو روایت ہے اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بری طرح پھنسے تھے، اور لائیو جب ہمارے اماد بھائی ان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، جبکہ پہلے ان کا شور کیا ہوتا تھا یہاں پر شریک القاضی مدلس وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ان کا ایک پوسٹ مارٹم کیا اور ان کو بتایا کہ آپ ابھی رجالی طور پہ راہ تک بھی نہیں پہنچے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، چونکہ جب انسان کو بہت زیادہ لوگ مشہور کر دیں اور اس کی شہرت ہو جائے نا، تو وہ اپنے اندر کوئی ضعف نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے میں ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے کیا ہوں، کامل اور اکمل شخصیت ہوں۔ پھر جب اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرے، اپنے اس ضعف کو قبول کرے کہ یہاں پر میں واقعاً اس چیز سے آگاہ نہیں ہوں۔ اور خود مرزا صاحب کے اپنے جو قریبی افراد ہیں وہ اس چیز کا اقرار آن ایئر کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب تشیع کی کتب سے بالکل آگاہ نہیں ہیں۔ جب آپ تشیع کی کتب سے آگاہ نہیں ہیں تو پھر آپ تشیع کو مناظرے کا چیلنج کیسے دے سکتے ہیں؟ آئے فلاں شخصیت میرے ساتھ بحث کرے۔ آپ ان بزرگان کی بات کرتے ہیں اپنا قد بڑا کرنے کے لیے، جبکہ آپ کی ابھی جو علمی اعتبار سے حیثیت ہے، دیکھیں مشہور ہونا، فالوورز ہونا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ جائیں غلط اشتہاروں کے بھی آپ کو بہت زیادہ نیچے ویورز ملیں گے، دیکھیں جی 5 ملین لوگوں نے دیکھ لیا، 6 ملین لوگوں نے دیکھ لیا، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کو معیار بنایا کہ جی مجھے تو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کثرت جو ہے وہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے کثرت کبھی بھی حق کا معیار نہیں رہا۔ تو یہ مرزا صاحب کی ایک اپنی غلط فہمی اور ایک خوش فہمی ہے ان کی کہ مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں تو بس میں علمی اعتبار سے ایک بہت بڑی شخصیت ہوں۔ اب انشاءاللہ ایک روایت کے جو مرزا صاحب بارہا اس کے اوپر گفتگو کر چکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جناب عمر، جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دروازے کو آگ لگانے کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، جو بھی اس گھر کے اندر افراد ہیں ان سمیت میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس روایت کے اوپر مرزا صاحب کچھ کلام کر رہے ہیں، انشاءاللہ 4 قسطوں میں ہم مرزا صاحب کے اس اعتراض کا مدلل اور مفصل جواب دیں گے، رجالی بحث بھی کریں گے، اس کے متن پر بھی بحث کریں گے، اور کچھ سوالات رکھیں گے برادران اہل سنت کی خدمت میں، اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کا وہ پہلا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں، یہ وہ بھی بتانے پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو، مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا ساگ صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا ساگ صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا، وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں مرزا صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اس روایت کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، وجہ کیا بیان کی
کہ جناب اس راوی کا، یہ جو راوی ہے اس روایت کا جو بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے اسلام، اس نے اس زمانے کو درک نہیں کیا، اس واقعے کو درک نہیں کیا، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یعنی ایک سند کے اوپر جب بحث ہوتی ہے تو دقیق رجالی اعتبار سے آپ چلتے ہیں، مبانی کے تحت چلتے ہیں. لیکن مرزا صاحب چونکہ ہوائی فائر کرنے کے عادی ہیں تو انہوں نے حسب سابق وہی کیا. اب دیکھتے ہیں مرزا صاحب کی اس گفتگو کا وزن کتنا ہے علمی اعتبار سے، یہ علمی میزان میں بات پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. اب ہم انشاءاللہ جیسا کہ عرض کیا کہ 4 قسطوں میں اس ایک ہی روایت کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں، اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں. یہ روایت آپ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ جو ہماری اس پوری سیریز کو ملاحظہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس روایت کو آپ حفظ کر لیں. المصنف لابن ابی شیبہ، روایت کس کتاب میں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ. یہ بخاری کے اساتید میں سے ایک شخصیت ہیں، اہل تسنن کے ہاں متقدمین علماء میں سے نہایت ہی معتبر کتاب ان کے ہاں تصور کی جاتی ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں روایت لے آؤں کہ سند کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. سند جو ہے وہ کوئی زیادہ افراد نہیں ہے. حدثنا کون ہے جی؟ محمد ابن بیشر، یعنی محمد ابن بیشر ہے. دوسری شخصیت کون ہے روایت میں؟ عبید اللہ ابن عمر، زید ابن اسلم ان ابیہ اسلم، یعنی زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر رہا ہے. 4 راویوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ یہ آگے چل کر ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے. کیا ہے جی؟ جب جناب ابو بکر کی ہین ابو علی ابی بکر بعد رسول اللہ کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم، کہ مولا علی اور جناب زبیر جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہیں، وہاں پر مشورت کی جاتی ہے بی بی کے ساتھ. اور کس معاملے میں؟ خلافت کے معاملے میں، کہ یہ جو ابو بکر خلیفہ بن گیا ہے تو کیونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی اور یہ قبول نہیں کرتے تھے، اہل بیت نے جناب ابو بکر کی جو خلافت اس کو یکسر جو ہے وہ نظر انداز کیا اور اس کو رد کر دیا کہ یہ ان کا خلیفہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے، کسی معیار پہ بھی کوئی ایسا معیار نہیں کہ جس پہ وہ پورا اترتے ہیں اور ان کو خلیفہ بنایا گیا ہو. اب یہ مشورت ہے. آگے دیکھیں آگے کیا روایت، یہ آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، ملاحظہ فرمائیں، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ. جب یہ خبر جناب عمر بن خطاب کو پہنچتی ہے تو وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا بنت رسول اللہ واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. کہ پہلے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بی بی سے کیا کہتا ہے جناب عمر؟ جناب عمر کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر ہمیں رسول اللہ کے بعد کوئی عزیز نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک دعویٰ کیا. اب دیکھتے ہیں اس دعوے میں حقیقت کتنی ہے. یعنی میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے فلاں شخص سے بہت جو ہے لگاؤ ہے، میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن آیا میرا عمل بھی میرے اس دعوے کی موافقت کرتا یا نہیں کرتا؟ برادران اہل سنت کی خدمت میں جو متعصب نہیں ہے میں گزارش کروں گا کہ ہماری ان 4 اقساط کو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے اوپر ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، مرزا صاحب کو جواب دے رہے ہیں، جو اہل حق افراد ہیں وہ حتماً سماعت فرمائیں. اب میں دعویٰ کر رہا ہوں جناب کہ میں فلاں شخص سے لگاؤ محبت کرتا ہوں، اور لیکن عملاً میں ایسا کام کرتا ہوں کہ میرے اس دعوے سے تضاد رکھتا ہے، ٹکراتا ہے. دیکھیں اب جناب عمر نے دعویٰ کر دیا، آپ نے کہا بھائی جناب عمر کی اس میں تعریف ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، یعنی قسم جلالہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِ، کہ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرك علیہم البیت. کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نے پیچھے بات کی ہے کہ خدا اللہ کے رسول کے بعد آپ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، یہ کوئی چیز مانے نہیں ہے، کس چیز میں مانے نہیں ہے. جناب عمر کہتے ہیں یہ چیز مانے اور رکاوٹ نہیں ہے. اگر پھر یہ لوگ یعنی مولا علی اور جناب زبیر اور دیگر افراد، دیگر صحابہ کے جنہوں نے پہلے اہل سنت کے خلیفے کی بیعت نہیں کی، اگر یہ تمام افراد جنہوں نے بیعت نہیں کی بشمول مولا علی جناب زبیر کے آپ کے پاس جمع ہوئے، تو میں اس گھر میں آنے والے تمام افراد سمیت آگ لگا دوں گا. جناب عمر کیا ہے؟ دھمکی دے رہے ہیں. کس کو؟ بضعۃ الرسول کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اس گھر کے افراد سمیت آگ لگا دوں گا. کس گھر کو آگ لگاؤں گا؟ کہ جس گھر پہ رسول اللہ آ کر اہل سنت کو تفاسیر میں موجود ہے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس گھر کو جناب عمر کہتے ہیں میں آگ لگا دوں گا. یہ احترام اور یہ وہ شیر و شکر جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور
خلفاء اور امیر المومنین کے درمیان، اہل بیت کے درمیان شیر و شکر والا معاملہ تھا، اس کا ایک نمونہ کیا ہے؟ گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ قال فلما خرج عمر، جب عمر جو ہے وہاں سے چلا گیا، جاؤہا، جناب علی اور دیگر مولا امیر المومنین اور دیگر افراد آتے ہیں، جناب زبیر آ جاتے ہیں وہاں پر، یعنی عمر جاتا ہے تو یہ افراد وہاں پر آتے ہیں۔ فقالت، بی بی ان سے کہتی ہیں، تعلمون ان عمر قد جاءنی وقد حلف باللہ، کہ عمر یہاں آیا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے، لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت، کہ اگر تم نے یہ اسی کام کو جاری اور ساری رکھا اور یہی مشاورت کرتے رہے اور خلیفہ کی بیعت نہ کی اور یہی مخالفت اپنی جاری رکھی، اس گھر کو علیکم البیت، تم سمیت میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، یعنی بی بی جناب عمر کی روش سے، ان کی تند خوئی سے واقف تھیں، اور روایات اہل سنت ہیں کہ خواتین کو مارنا، زد و کوب کرنا، کوڑے مارنا، یہ جناب عمر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، خدا کی قسم جناب عمر جو ہیں، عمر کیا کرے گا؟ جس چیز کی قسم اٹھائے وہ کر کے رہتا ہے، یعنی کیونکہ ایک سیرت تھی جناب عمر کی اور سب آگاہ تھے کہ عمر نے کہا کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، بی بی کہتی ہے خدا کی قسم وہ یہ کام کر کے رہے گا۔ فانصرف راشدین، کہ یہاں سے چلے جاؤ، پھر جو تم نے دیکھنا ہے وہ اپنا حساب کتاب کرو، مشورت کرو، ولا ترجعوا الیہ، میرے پاس یہاں پہ واپس نہ آنا۔ فانصرفوا عنہا فلم یرجعوا الیہ حتی بایعوا لابی بکر، یہاں تک کہ وہ چلے گئے، وہاں سے واپس چلے گئے اور انہوں نے جناب ابو بکر کی بیعت کر لی۔ یہ ہم نے امانتاً پوری روایت کا ترجمہ کر دیا آپ کی خدمت میں، تاکہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ جو روایت تھی، اس روایت کا جو مفہوم اور مکمل ترجمہ یہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس روایت کی سند کی طرف۔ ملاحظہ فرمائیں، اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ مصنف ابن ابی شیبہ اسی روایت میں پہلا راوی کون ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے محمد بن بشر ہے۔ محمد بن بشر اس کا پہلا راوی ہے۔ اب آپ نے محمد بن بشر کا نام اپنے ذہن میں رکھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس راوی کا سٹیٹس کیا ہے۔ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جناب امام مزی کی کتاب ہے، یہ علم رجال کے اندر ان کی شخصیت، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی افراد آئے ہیں، شمس الدین ذہبی، ابن حجر اسقلانی وغیرہ وغیرہ، وہ عیال ہیں، ان کے سفرے پر بیٹھتے ہیں علم رجال کے حوالے سے۔ چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر ایک راوی کا نمبر کیا ہے؟ 5088۔ عین جو ہے وہ جس کے ساتھ تہذیب الکمال میں جس کے ساتھ لگا ہو، یعنی اس کتاب میں جہاں پر بھی عین آپ کسی راوی کی ابتدا میں دیکھیں گے تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو راوی ہے جس سے پہلے عین آیا ہے، یہ سیاہ ستہ کا راوی ہے، یعنی صحیح مسلم، بخاری اور نسائی اور ماجہ اور ترمذی، داؤد وغیرہ سب کتب میں اس سے روایت نقل ہوئی ہے محمد بن بشر، تو یہ معلوم ہو گیا کہ بخاری مسلم کا راوی ہے۔ آگے دیکھیں، یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں؟ ثقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیگر افراد کے قول دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ هو احفظ من کان بالکوفہ، یعنی کوفہ کے حافظ ترین شخصیت میں سے ایک شخصیت کیا ہے؟ محمد بن بشر ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پہلی شخصیت کو ملاحظہ کیا کہ اس کا پہلا راوی اہل سنت کے یہاں کیا سٹیٹس رکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے راوی کی طرف۔ دوسرا راوی کون تھا؟ عبید اللہ ابن عمر۔ جب ہم یہی دوبارہ تہذیب الکمال دکتر بشاد معروف کی تحقیق کے ساتھ اس کی 19ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ کریں، اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ ملاحظہ کریں عین کا میں بتا چکا ہوں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عبید اللہ ابن عمر بھی سیاہ ستہ کے روات میں سے ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے کیا اقوال ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یحییٰ ابن معین عبید اللہ ابن عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ من الثقات، ثقات میں سے ابو زرعہ، ابو حاتم بھی کیا کہتے ہیں؟ نیچے ملاحظہ کریں، ابو زرعہ اور ابو حاتم کہتے ہیں ثقہ، نسائی بھی کیا کہتا ہے؟ یہ ثقہ راوی ہے۔ دوسرا راوی بھی کیا ہو گیا؟ ثقہ ہو گیا۔ چلتے ہیں اگلے راوی کی طرف۔ تیسرا راوی کون تھا؟ یہ پھر دوبارہ تہذیب الکمال فی اسماء امام مزی کی المجلد العاشر 10ویں جلد ہے، دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ۔ پھر عین، یعنی یہ بھی نہایت ہی اعلیٰ اعتبار درجے کے یہ روات ہیں، زید بن اسلم کرشی۔ اس کے بعد ہم جب کو دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ بھی بخاری مسلم کا راوی ہو گیا باقی دیگر 4 سنن کے ساتھ، کیا ابو زرعہ، ابو حاتم، احمد ابن حنبل، محمد بن سعد، نسائی، ابن خراش کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ثقہ، یعنی یہ بھی کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے۔ 3 راوی اس کے ہم نے کلیئر کر دیے، ثقہ ہے جناب۔ اس کے بعد تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی دکتر بشار عواد معروف کی یہ پھر تحقیق کے ساتھ، کیونکہ زید بن اسلم جو ہے وہ روایت کر رہا ہے اپنے والد سے، اسلم القرشی العدوی۔ اچھا جی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ بھی عین، اس کے ابتدا میں بھی عین لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے اذہان میں رکھیں۔
ایجلی ابو درع وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ سکہ ہے، من کے بارے تابعین سکہ ہے. تو اس راوی کا بھی سٹیٹس واضح ہو گیا کہ یہ روایت سندن کیا ہے؟ نہایت ہی صحیح روایت ہے. اب آتے ہیں اس روایت کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان روایات کو یعنی اس روایت کے اوپر اب ایک ایک کر کے جو مرزا صاحب نے اعتراض کیا اور جو ہم نے کچھ وہابی سائٹس کے اوپر دیکھا، کیونکہ یہ اعتراض کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں نا، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان وہابی سائٹس سے. وہاں پہ تحقیق شدہ وہ ایک میٹر رکھ دیتے ہیں، وہیں سے آ کر نقلی اقوال کرتے ہیں، اس روایت کو ضعیف کا ہے، کیوں کا ہے، یہ اس وجہ سے. لیکن اس کی آپ خود یہ تحقیق نہیں کرتے. اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام اعتراضات کے جواب دیں گے جو اس روایت کی سند پہ کیے جاتے ہیں، بشمول مرزا صاحب کا اعتراض. ملاحظہ فرمائیں، ابن رجب حنبلی کی، احمد ابن رجب حنبلی، ان کی کتاب ہے شرح علل ترمذی. جب ہم اس میں جاتے ہیں، نور الدین عطر کی تحقیق کے ساتھ یہ ہے، اس میں جاتے ہیں تو پہلا اعتراض جو اس میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ پہلا راوی، دوسرا راوی کون تھا؟ عبید اللہ ابن عمر. ٹھیک ہے، محمد ابن بشر پہلا راوی، دوسرا عبید اللہ ابن عمر. اس کے بارے میں کہا ذکر یعقوب ابن شیبہ ان، کیا کہا جاتا ہے؟ فی سماع اہل الکوفہ منہ شیئا، یعنی عبید اللہ ابن عمر جو ہے اس سے جب اہل کوفہ سے جب سماعت کرتے ہیں تو وہ دوچارے خلل، وہاں پہ خلل ایجاد واقع ہوتا ہے، یعنی وہ دوچارے مشکل ہوتے ہیں، یعنی اس روایت کے بارے میں ان کے سماع میں کچھ مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے کہا، کیونکہ وہاں پر بھی جو روایت کر رہے ہیں، جو سماع ہے وہ کس سے؟ عبید اللہ ابن عمر سے ہے، اور وہ کوفی کر رہے ہیں. تو اہل کوفہ جب اس سے سماع کرتے ہیں تو وہاں پر وہ مشکل سے دوچار ہوتے ہیں، وہ روایت جو ہے مشکل سے دوچار ہے. اب یہ اعتراض ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض کی کیا حیثیت ہے. خود ہی اسی کتاب کے محقق نے، جن کا بھی ہم نے آپ کی خدمت میں نام بھی بیان کیا، نور الدین عطر، ان کی متعدد کتابیں، منہج النقد بہترین ان کی کتاب ایک علم رجال میں پڑھائی جاتی ہے، ایران میں بھی ہم خود بھی وہ درسی طور پر پڑھ چکے ہیں. اور واقعاً اگر آپ اہل سنت رجالی ابحاث کے اوپر دسترس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا حتماً مطالعہ کریں، آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، منہج النقد کے نام سے. اسی میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر نیچے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ما نقلہ الحافظ، یہ جو نقل کیا حافظ ابن رجب حنبلی نے، من قول یعقوب ابن شیبہ کا جو قول نقل کیا، ہم نے اوپر آپ کی خدمت میں بیان کیا، یخالف اتباع ائمۃ الفن علی توثیقہ بالاطلاق، یعنی بے اطلاق یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ مخالفت کرتی ہے جو چیز ائمہ فن ہیں، جو علم حدیث کے اندر تخصص اور مہارت رکھتے ہیں. یعقوب ابن شیبہ کی بات اس کے مخالف ہے کہ یہ جب اہل کوفہ ان سے سماع کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے تو وہ مشکل سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی بات ائمہ فن کی بات کے مخالف ہے. اچھا جی، تو یہ بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعقوب ابن شیبہ کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود اہل کوفہ کا جو سماع ہے، جو یا اس سے عبید اللہ ابن عمر سے ہے، یہ اسی سماع کے ساتھ ایسے کوفی افراد نے جو ان سے روایات سنی ہیں، وہ خود ہم دیکھتے ہیں الجامع الصحیح، ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں، الرسالۃ العالمیہ کی چاپ ہے، اس میں دیکھیں، ملاحظہ کریں، حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر. ابو اسامہ وہی کوفہ کے افراد میں سے ہیں، اور سماع ہے کس سے؟ عبید اللہ ابن عمر سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دوبارہ اسی میں الجامع الصحیح بخاری میں، تو وہاں پر کیا ہے؟ حدثنا عیسیٰ ابن یونس عن عبید اللہ ابن عمر، یعنی جو کوفی افراد کے حوالے سے کہا کہ اہل کوفہ جب سماع کرتے ہیں تو وہ مشکل سے دوچار ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر کچھ خلل ایجاد ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے. خود بخاری کے اندر ایسی اسناد موجود ہیں کہ اہل کوفہ کا سماع جو ہے وہ عبید اللہ ابن عمر سے ہے، اور وہاں پر آپ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ سندن یہ روایت ضعیف ہے. تو یہاں پر دو نمونے فقط آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا جو پہلا اعتراض ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. اس کے بعد خود ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت تھی، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ہمارے جو صاحبان دقت دوستان ہیں وہ ملاحظہ کریں تاکہ کسی بھی ناصبی کے مقابل یا کسی بھی ایسے شخص جو اس روایت کا انکار کرے آپ اس کو دقیق جواب دے سکیں. صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو بالکل وہی سند جو وہاں پر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، ہم عبید اللہ ابن عمر تک آپ کو وہی سند دکھاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر، یعنی بالکل وہی سند. یہ صحیح مسلم میں. اگلا نمونہ پھر صحیح مسلم میں دیکھیں، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر، بالکل وہی سلسلہ سند ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کا سلسلہ سند ہے. پھر صحیح مسلم میں جاتے ہیں، اس کی دوسری جلد میں، ملاحظہ فرمائیں، پھر وہی سند،
حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن بشر العبدی عبید اللہ بن عمر. تو یہاں پر یہ 3 اسناد آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جو صحیح مسلم سے ہیں اور بالکل وہی سند ہے کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کی تھی. اب ہم چلتے ہیں اگلے اعتراض کی طرف. اگلا اعتراض جو وہابی سائٹس کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں اگلا اعتراض کیا ہے. ایک وہابی صاحب ہیں، دمشقی صاحب ہیں، ان کی سائٹ پہ آپ جائیں تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں قلت وہذہ الروایہ، یہی اوپر دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں اس روایت کے بارے میں کیا کہتا ہوں کہ ہذہ الروایہ منقطع. کیوں بھائی؟ لأن زید بن اسلم کان یرسل وحدیثہ عن عمر منقطع، کہ زید بن اسلم کی روایات جناب عمر سے مرسل ہیں، وہاں پر انقطاع پایا جاتا ہے. یہ کن کا اعتراض ہے؟ یہ ایک وہابی ہے اور اس نے اپنی سائٹ کے اوپر یہ اعتراض کر رکھا ہے. کبھی بھی کوئی اٹھا کے دے سکتا ہے، پھر آپ اس کے جواب تلاشتے نہ رہیں، تو اس لیے اس کو بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کیے دے رہے ہیں. تو ملاحظہ فرمائیں یہ نہایت ہی ایک، اب دیکھیں نا، آپ جب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اصل نہیں دیکھتے کہ اس اعتراض کے اندر کتنی جان ہے، بس اعتراض کر مارتے ہیں. اب خود مصنف ابن ابی شیبہ میں جائیں تو زید ابن اسلم سے جو انہوں نے بات کی، زید ابن اسلم سے روایت نہیں ہے، زید ابن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت نقل کر رہا ہے. تو یہ جو انقطاع اور ارسال کی بات کی جا رہی تھی کہ زید ابن اسلم جو ہے وہ شاید اس کو اشتباہ ہوا ہوگا، اسلم کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوگا، اور انسان کا جو ہے وہ اس وقت دھیان بھی نہیں رہتا جب وہ مخالف کے مد مقابل صحیح چیز کا بھی انکار کرنے پہ آ جائے تو وہ ادھر ادھر کی مارتا ہے. انہوں نے شاید ایسا ہی کیا ہو. تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، اسکرین پر دیکھیں اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کو کہ زید ابن اسلم عن ابیہ اسلم، زید ابن اسلم روایت نہیں کر رہا بلکہ وہ روایت کر رہا ہے اپنے باپ اسلم سے. تو یہ ایک ان کا اعتراض تھا کہ جس کا جواب مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے اعتراض کی طرف کہ جو اگلا اعتراض کیا جاتا ہے وہ کس کے بارے میں؟ اسلم کے بارے میں. اسلم کی خود شخصیت کیا ہے وہ آپ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. ملاحظہ کریں، کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، نہایت ہی مشہور کتاب، صحابہ کے انسائکلوپیڈیا. اسلم مولا عمر، عمر کا جناب یہ غلام تھا. اچھا، ادرک النبی، توجہ کیجیے گا، ادرک النبی. انجینئر مرزا صاحب جب ہمارا ایک لیے ملاحظہ فرمائے، میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا تھوڑا سا مطالعے کو وسیع کریں اور جو مطالبہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں خود بھی اس کو مزید اپنی تحقیق میں لے کے آئیں. یعنی جب کسی کے لیے استعمال ہو لہو ادراک یا ادرک النبی، اس نے نبی کو درک کیا ہے، تو اس کے لیے وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ صحابی کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو صحابی کی بات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اپنے اس کلم میں یہ کہہ رہے تھے کہ صحابی کی چلو نقل کرے تو بندہ کہہ دیتا ہے رسول سے سنیے بھائی ان سے بات کر رہا ہے، اگرچہ نہ بھی کہے قال رسول اللہ. ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے ادرک النبی آ جائے تو اس کے لیے احتمال دیا جاتا ہے کہ اس نے نبی کا زمانہ درک کیا ہے اور اس کے لیے صحابی ہونے کا احتمال موجود ہے. تو یہ اسلم کے بارے میں تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلم نے اس زمانے کو ترک نہیں کیا، وہ اس وقت موجود نہیں تھا. یہ ادعا ہے بدون دلیل. اس کے بعد دیکھیں تاریخ مدینہ دمشق، اس کی الجزء الثامن 8ویں جلد، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ ذکرہ، یہی اسلم کو محمد ابن سعد فی من ادرک نبی، ان افراد میں محمد ابن سعد نے ان کو نقل کیا ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان افراد میں سے ہے. تو یہ محمد بن، یہ اسلم کا سٹیٹس آپ کی خدمت میں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تاریخ صغیر جناب بخاری کی، اس میں ہم ملاحظہ کریں کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اسلم ہے یہ کون تھا؟ وہو اسلم ابو خالد والد زید وکان من سب الیمن، یہ یمن کے اسیروں میں سے تھا. جو یمن سے اسیر امیر المومنین جو مال غنیمت وغیرہ لے کر آئے تھے، جو سرا تھے جنہیں اسیر کر لیا گیا تھا، ان کو جب رسول اللہ کی خدمت میں لایا جاتا ہے تو یہ اسلم ان میں سے تھا. یعنی جب رسول اللہ کی خدمت میں امیر المومنین ان تمام چیزوں کو لے کر آتے ہیں، ان تمام اسیروں کو لے کر آتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلم کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی رسول ایک تو زمانہ در کیا اور پھر یمن کے اسیروں میں سے تھا، تو گویا کہ اس نے رسول کو احتمال قوی ہے کہ دیکھا، اس لیے کہا ادرک النبی. اور رجالی مبانی کے اعتبار سے میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں خود اس لہو ادراک یا ادرک النبی کے اوپر تقریباً 10-15 منٹ آپ کی خدمت میں مطالب اگر پیش کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی و دیگر جو علماء جرح و تعدیل ہیں کہ وہ اس ادرک النبی اور اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگر ان کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. بس یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ یمن کے اسیروں میں سے تھا اور اس نے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کو دیکھا ہو، اور صحابی کی تعریف کے عنوان سے یہ صحابہ، یعنی اسے صحابی بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اس کا جواب جو ہے، جو اب یہ مرزا صاحب نے بات کی تھی، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ
روایت اصلاً دیکھیں کہ انقطاع پایا جا رہا ہے، اسلم نے وہ زمانہ درک نہیں کیا، اس کا جواب خود علماء اہل سنت نے دیا ہے۔ یہ اسلام سوال و جواب سائٹ ہے، اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو انٹرنیٹ پر عام مل جاتی ہے۔ وہ ملاحظہ کیا فرماتے ہیں، اسی ملاحظہ فرمائے کیا فرما رہے ہیں، کل تو اسی روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ صالح منجد صاحب کی سائٹ ہے، آپ خود بھی اس کو اگر چاہیں تو انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَهَذَا اسناد صحیح، یعنی اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں فَيَكُونُ الْحَدِيث بِذَلِكَ مُرسل، یعنی آپ کو حدیث ظاہراً کیا ہے، مرسل نظر آ رہی ہے۔ الا ان الغالب، کیا فرماتے ہیں، ان اسلم سامع القصہ من عمر بن الخطاب، یعنی جو ایک چیز ہے، غالب چیز کیا ہے کہ اسلم نے اس قصے کو عمر بن الخطاب سے سنا ہو، ٹھیک ہے، یا عمر بن الخطاب کے علاوہ دیگر صحابہ سے سنا ہو، عاشوا تلک الحادثہ، جو اس حادثے کے وقت زندہ تھے، انہوں نے اس وقت وہ موجود تھے، تو ان سے سنا ہو، تو بس یہ سند جو ہے اس اعتبار سے صحیح ہو جائے گی، یہ ارسال اس میں باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خود آپ کے اپنے ہی اہل سنت علماء نے اس کا جواب دیا، انشاءاللہ آگے اس کو تفصیلی آپریشن کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں اگر یہ پھر بھی مصر ہیں کہ ہم نہ صحابی مانتے ہیں اسلم کو اور نہ ہی ہم کسی بھی اس وہابی یا سلفی کی سائٹ کو مانتے ہیں، تو آپ جو کہتے ہیں میرے بابے کون ہے، بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم کی اب روایت، ان کے اوپر آپ کا فاتحہ پڑھنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ مرزا صاحب ابھی آپ نے نا دونوں ہاتھ بلند کرنے، فاتحہ پڑھنی ہے، ملاحظہ فرمائیں الجامع الصحیح صحیح بخاری، اب آپ کو دکھاتے ہیں یہی سن، ہاں البتہ وہ یعنی خود زید ابن اسلم اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے، توجہ کیجیے گا، اب وہ روایت کر رہا ہے وہ اس زمانے کی کہ جس کو اس نے درک نہیں کیا، بقول آپ کے کہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ زید ابن اسلم اپنے باپ سے روایت کیا نقل کر رہا ہے کہ ان رسول اللہ کان یسیر فی بعض اسفارہ، کہ وہ رسول اللہ اپنے بعض سفروں میں، اور عمر ابن الخطاب بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب یہ روایت کا آپ کیا کریں گے، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت کیا ہے، یعنی یہاں پر آپ کہیں اس نے تو زمانہ درک نہیں کیا لیکن اسی روایت کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا خود علماء اہل سنت نے جواب دیا ہے، ہمیں کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا صاحب اگر ٹھیک سے پڑھ لیتے تو ان کو خود جواب مل جاتا، تھوڑی سی اگر تحقیق کر لیتے تھے، اگر یہ اپنے زبیر علی زئی اور دیگر افراد اپنا مفتی صاحب کے اقوال سے باہر نکلیں، خود تحقیق کریں تو مل جائے گا جواب۔ ملاحظہ فرمائیں ابن حجر نے اپنی کتاب مقدمہ فتح الباری میں اس کیا بیان کیا ہے، چلیں جی دیکھیں، بالکل اسی روایت کے متعلق یہ زید جو بھی ہم نے ابھی روایت آپ کی خدمت بیان کی کہ زید بن اسلم اپنے باپ سے نقل کر رہا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر و عمر معہ، وہ کہتے ہیں کہ خود یہ جو روایت کے بارے میں کہتا ہے کہ ارسال ہے، بل ظاہر الروایہ روایت البخاری الوصل، جو ظاہر روایت ہے، تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ متن جو ہے وہ سامنے نظر آئے آپ کو، جی، جو ظاہر روایت بخاری کی اس میں وصل ہے، یعنی اتصال پایا جاتا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہ ان کانا صورتہ صورت المرسل، اگرچہ ابتدائی جو اس کی صورت ہے، اول ابتدائی جو صورت ہے اس کی وہ مرسل آپ کو نظر آ رہی ہے، فإن بعدہ ما یسر بأن الحدیث، جو لیکن بعد میں جو حدیث آگے وضاحت ہو رہی ہے اسلم عمر سے نقل کر رہا ہے، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر پہ جاتے تھے اور عمر ساتھ ہوتے تھے، تو آگے والی حدیث بتا رہی ہے کہ اسلم جس چیز کی وضاحت کر رہا ہے، جو چیز وہ بیان کر رہا ہے، یہ حدیث عمر سے ہے، بس اسلم نے اس روایت کو عمر سے سنا ہے، بالکل مصنف ابن ابی شیبہ والی کہ عمر جاتے ہیں اور وہ جا کر ایک پورا واقعہ، اور اسلم اس کو بیان کر رہا ہے کہ عمر سے اس نے اس واقعے کو سنا ہے، بالکل مشابہ ہے اسی بات کے کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور جناب ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت جو بخاری کی متصل ہے، تو خود یہ ابن حجر عسقلانی کہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث متاخرین میں ان کو کہا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا منہج النقد کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، یہ ایک جواب تھا اس کا۔ اس کے بعد دیکھیں الجامع صحیح، دوبارہ صحیح بخاری میں، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر روایت دیکھیں، ان عروہ، عروہ ابن زبیر جو ہے جس نے رسول اللہ کا زمانہ درک نہیں کیا، ان النبی خطب عائشہ الی ابی بکر، وہ روایت کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی وہ جو زمانہ ہے کہ عائشہ ہے اس کا ہاتھ مانگا جناب ابو بکر سے، یہ جو معاملہ ہے اس وقت عروہ تھا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے اس روایت کو نقل کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت جو ہیں خود ان کے اپنے علماء انہوں نے کیا دیا ہے، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر بخاری کی روایت تھی، آپ کہیں گے انقطاع پایا جاتا ہے، اس نے تو وہ زمانہ درک نہیں کیا اسلم کی طرح، فتح الباری، آؤ بھائی، وَإِنْ كَانَ صورت سیاقہ الارسال، وہ کہتے ہیں ظاہراً جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کی روایت کا جو سیاق ہے وہ ارسال نظر آ رہا ہے، فَهُوَ مِنْ روایت عروہ، وہ کہتے ہیں یہ عروہ کی روایت میں آپ کو ارسال نظر آ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اس قصے میں فی قصۃ وقعت لخالتہ عائشہ، قصے میں جو وہ بیان کر رہا ہے جناب عائشہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں فالظاہر انہ حمل ذلك عن خالتہ عائشہ او عن امہ اسماء بنت ابی بکر،
وہ کہتا ہے کہ ظاہراً اس کو حمل کیا جائے گا کہ اس نے یہ جو بات نقل کر رہا ہے عروہ کس سے نقل کر رہا ہے؟ عائشہ سے، اگرچہ وہاں پر نہیں ہے کہ عروہ ابن زبیر عروہ ان عائشہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو حمل کیا جائے گا کہ عروہ یہ روایت جو ہے عائشہ سے نقل کر رہا ہے، کیونکہ بعد آگے عائشہ کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر، میں جو ہے وہ کوئی ایک میرا دوست ہو، ٹھیک ہے، وہ بعد میں کسی کو 10 سال بعد، ٹھیک ہے، نقل کرتا ہے ایک بات، 10 سال بعد اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ کہتا ہے شباز جو ہے وہ یوں یوں کرتا تھا۔ اب وہ جب وہ یہ بات نقل کر رہا ہے تو اب میں نے ایک زمانہ پایا لیکن اس میرے ساتھ والے دوست نے وہ زمانہ نہیں پایا، شباز یہ کہہ رہا تھا، یا شباز نہ بھی کہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ شباز کا یہ دوست ہے، شباز نے یہ زمانہ پایا ہے، اس شخص نے گویا کہ نہیں پایا، لیکن حمل کیا جائے گا اس شخص نے شباز سے اس بات کو نقل کیا کیونکہ شباز نے وہ زمانہ پائی۔ یہ نہایت ایک یعنی عقلی اور منطقی بات ہے کہ جس میں کوئی اور بات سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود علماء اہل سنت نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ تو بس یہاں سے اتصال جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے پھر دیکھیں، آخر میں پھر ہم جو ہے وہ مزید اطمینان کے لیے ایک اور حوالہ دیتے ہیں ابن حجر کا اسی فتح الباری میں۔ وہ کہتے ہیں بخاری نے نا اس طرح کے بہت سے موارد ذکر کیے اپنی کتاب میں، وقد اعتمد البخاری کثیرا من امثال هذا السیاق فاخرجه على انه موصول اذا كان الراوی معروفا بالروايه عمن ذکره۔ وہ کہتے ہیں بخاری کی کتاب میں اس طرح کے موارد بہت زیادہ ہیں کہ آپ روایت کے سیاق کو دیکھیں کہ روایت آپ کو کیا ہے وہ متصل نظر آئے گی، اس لیے کیونکہ راوی جو ہے وہ معروف ہے کہ یہ شخص فلاں سے روایت کرنے والا ہے۔ جیسے اسلم جو ہے وہ کیونکہ غلام تھا کس کا؟ عمر کا، اور وہ اس سے بہت زیادہ روایت نقل کرنے والا ہے، تو بس اس روش کو مد نظر رکھتے ہوئے بخاری میں آپ کو بہت ساری اس طرح کی روایت ملیں گی جہاں پر آپ کو ظاہراً ارسال نظر آ رہا ہوگا لیکن حقیقت وہ کیا ہو اتصال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اگر مصنف کی روایت بارے میں نہیں ہے اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ آپ اپنا ایک عجیب سا لوجک دیتے ہیں آگے، یا وہ بندے آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچاروں کو نہیں پتا تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں غلطی ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کی بات علمی میدان میں بالکل زیرو ہے۔ خود علماء اہل سنت نے، اب آپ ابن حجر کے مقابلے میں مرزا کو بٹھائیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں جی ساجد نقوی صاحب میرے ساتھ مناظرہ کریں، کہ مرزا کو اب اتنی یعنی ان کی وقت نہیں ہے مرزا صاحب کی کہ ساجد نقوی صاحب بیٹھیں یا ہمارے دیگر بزرگ شخصیات بیٹھیں، آپ ہمارے مرزا صاحب ان سوالات کے جواب دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، آپ کے شاگردان آ جائیں اس روایت کی سند پہ بحث کر لیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میرے 4 ملین 5 ملین فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نہیں آؤں گا، تو آپ کہتے ہیں میرے شاگرد 10 50 سے مفتیوں پہ بھاری ہیں، کوئی 2 3 بھیج دیں، پتہ چل جائے گا کتنے بھاری ہیں وہ بھی۔ تو یہ ایک جواب آپ کی خدمت میں یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا، مقدماتی گفتگو تھی اس روایت کے حوالے سے، اس روایت پہ آگے بھی ہماری مزید گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ اگلے کلپ میں آپ نے پہلی اس گفتگو کو سماعت فرمانا ہے مکمل، اس کے بعد والے آپ کو کلپ سمجھ میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔